بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ 8 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس میں مزارات ائمہ، مزارات آل رسول اور دیگر صحابہ اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ازواج مطہرات اور دوسرے دیگر افراد کے جو اسلام کی بزرگ ہستیاں ہیں، اسلام کی بزرگ شخصیات ہیں، ان کے روضوں کو بقیع کہ جس کو جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس کے اندر ان بزرگ ہستیوں کے روضوں کو مسمار کر دیا گیا۔ دشمن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے نام پر طاقت فراہم کی گئی، ان کو قوی کیا گیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں بنام مسلمان کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ 1344 ہجری میں، یعنی اب سے تقریباً 95 سال پہلے، ان لوگوں نے اپنی غلط فکر اور جو تعصب تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت ساری اسلام کی عظیم ہستیوں کے مزارات کو پامال کر دیا، مسمار کر دیا۔ مکے میں جو جنت المعلی کے نام سے قبرستان کہ جس کے اندر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب اور دیگر شخصیات کے حرم تھے، روضے تھے، ان کو مسمار کر دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ بقیع میں موجود اسلام کی عظیم ہستیاں، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے روضوں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ یہ عجیب فکر تھی کہ جس نے آثار قدیمہ کو مٹانا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر جو اسلامی یادگاریں تھیں ان کو ایک فکر کے تحت انہوں نے مسمار کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا، انسانوں کو قتل کیا گیا۔ جو اور دیگر جگہوں پر روضے اور حرم موجود تھے ان کو لوٹا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آثار قدیمہ کو باقی رکھا جاتا تاکہ جب ان پر نظر جاتی، جب ان کو دیکھا جاتا تو ان کی خدمات کے ذریعے، ان کے اچھے عمل کے ذریعے انسان ان کو یاد کرتا اور ان سے درس لیتا کہ جنہوں نے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے تمام تر قربانیاں پیش کی۔ لیکن افسوس ہے کہ ان روضوں کو مسمار کر دیا گیا اور یہ باطل لوگ، یہ اس گری ہوئی فکر کے لوگ بندگان خدا، اولیاء خدا اور نمائندہ پروردگار کی علامتوں کو مٹانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اولیاء خدا کی نشانیاں ہیں، یہ پروردگار کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں۔ ان کو پروردگار اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں سے فراموش نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جگہ جگہ لوگوں سے جب کچھ نہیں بن پاتا اور جب کچھ نہیں کر پاتے تو وہ کبھی کچھ چیزوں کے نام بدلتے ہیں، کبھی کچھ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، کبھی ان کی جگہ کچھ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو باطل فکر انجام دیتی ہے کہ آئیے ان چیزوں کا نام بدل دیتے ہیں۔ ارے بھائی تم خود کچھ بنا کے دکھاؤ، لیکن جب ان سے کچھ نہیں ہوتا تو اپنی کمیاں چھپانے کے لیے ایسا انجام دیتے ہیں، اس کام کو کرتے ہیں۔ جیسا کہ جو افراد مسجد کوفہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک دروازہ
جو مسجد کوفہ کا ایک باب ہے، جو دروازہ ہے، اس کا نام باب ثوبان ہے۔ باب ثوبان اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک دن مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دروازے سے ایک جن سانپ کی شکل میں آیا اور مولا کائنات کے قریب جا کر اس نے اپنے کچھ سوال کیے۔ اس اژدہے نے، اس جن نے اژدہے کی صورت میں مولا کائنات کے پاس آ کر اپنا سوال کر کے بتایا کہ جو انسان اور جنوں تمام کائنات کا امام ہے وہ یہ سامنے ہے۔ لہذا کیونکہ مولا کائنات جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے امام ہیں، اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا، تو چونکہ اس دروازے سے وہ اژدہا آیا تھا لہذا اس کو باب ثوبان کہا جانے لگا۔ اب لوگ جب بھی آتے تھے اور اس دروازے پہ پہنچتے تھے اور اس کا یہ نام دیکھتے تھے تو وہاں سے مولا کائنات کی یہ فضیلت سمجھ میں آتی تھی کہ مولا صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنوں کے بھی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ لہذا چونکہ مولا کائنات کی فضیلت سامنے آتی تھی، جب ایک دور آیا تو معاویہ نے اس دروازے پر ہاتھی وغیرہ کے ذریعے سے اس کا نام ہاتھی والا دروازہ رکھ دیا تاکہ لوگ اس کو ہاتھی والا دروازہ کہیں اور باب ثوبان کہنا چھوڑ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج پھر آپ جائیں تو آج پھر اس کو باب ثوبان کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے اولیاء خدا کی نشانیوں کو، ان کے فضائل کو اگر لوگ چھپانا بھی چاہیں تو پروردگار اس نور کو لوگوں کے سامنے لا کر رہتا ہے۔ لہذا ان روضوں کو مسمار کیا گیا اور میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ جو جنت البقیع نامی قبرستان تھا، اس کے اندر پیغمبر ختمی مرتبت کی بیویوں کے روضے تھے، اس میں آپ کی پھوپھیوں کے روضے تھے، اور سب سے پہلے اگرچہ کچھ لوگوں نے دوسرے نام بھی لکھے ہیں لیکن جو مشہور ہے وہ جناب عثمان بن مظعون کہ جو پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کا سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ مقبرہ بنا، آپ کی قبر اس کے اندر بنائی گئی۔ اس کے علاوہ جو احد کے شہداء اور وہ افراد کے جو احد کے زخمی تھے اور وہاں پر جا کر وہ جو ہے رحلت کر گئے، ان کی قبریں، اس کے علاوہ پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم اور دیگر اسلام کی بزرگ شخصیات کی قبریں اس جنت البقیع کے اندر واقع ہیں۔ اور اس میں 4 امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں، اس کے علاوہ اس کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب قبر بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ اب جب بھی ان کو دیکھا جاتا تو خاندان اہل بیت یاد آتا، لہذا وہ افراد کہ جو اہل بیت سے، خاندان آل محمد سے تعصب رکھتے تھے، انہوں نے ان کو مسمار کر دیا، ان کو گرا دیا تاکہ اہل بیت یاد نہ آئیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا کہ یہاں پر جو ہے وہ عبادت گاہ نہ بنائی جائے۔ قرآن مجید میں اگر سورہ کہف کی اس آیت کو پڑھا جائے کہ جس وقت اصحاب کہف کہ جو پروردگار کے سہلے بندے تھے وہ غار کے اندر ان پر پروردگار نے ایک کیفیت طاری کر دی اور لوگوں نے ان کو جب دیکھا کہ یہ مر گئے ہیں تو اب وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کچھ بنایا جائے، کچھ نے کچھ کہا، بحثیں ہوئیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر ایک گروہ کا کہنا کہ یہاں پر اس جگہ کو مسجد قرار دیا جائے۔ سمجھ میں آیا کہ اولیاء کی، بزرگان دین کی قبروں کے یہاں
اگر عبادت خانے، اگر مسجدیں تعمیر کی جائیں تو یہ قرآن مجید کے مطابق ہے، یہ موافق اسلام ہے، یہ عمل اسلام سے مخالفت نہیں رکھتا ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک عجیب سی فکر اٹھی اور اس کے پیچھے دشمن طاقتیں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے ان کو حکومت کے اور منصب کے لالچ دیے، لہذا انہوں نے اس قبیح عمل کو انجام دیا اور روزوں کو گرا دیا، جبکہ قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دلی تقوی کی علامت ہے۔ شعائر وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھ کر انسان کا ذہن اللہ کی طرف چلا جائے۔ مکے کے اندر دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ اللہ نے ان دو پہاڑوں کو اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ کیوں؟ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ چونکہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، چونکہ انہوں نے اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے آپ کبھی صفا پر جاتی تھیں، کبھی مروہ پر جاتی تھیں۔ پروردگار عالم کو ایک نبی کے لیے کیا گیا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو شعائر میں قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ آج بھی اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا گیا کہ اگر کوئی وہاں جائے اور ان شعائر کی، صفا اور مروہ کی تعظیم نہ کرے تو اس کا حج، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اگر اس کے خاص بندوں سے دو پہاڑ بھی منسوب ہو جاتے ہیں، دو پہاڑوں کی نسبت بھی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو شعائر قرار دیتا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے شعائر قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ وہ اونٹ کہ جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں ان تک کو پروردگار عالم نے شعائر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو پہاڑ ہے، یا وہ تو ایک پتھر ہے، یا یہ ایک جانور ہے، نہیں، چونکہ اس کی نسبت پروردگار سے ہو گئی ہے، چونکہ اس کا انتساب اللہ سے ہو گیا ہے، اور جو چیزیں پروردگار عالم سے منسوب ہو جائیں پھر وہ لائق تعظیم بن جاتی ہیں، اور ان کی تعظیم دلوں کے تقوی کا سبب بنتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، جو اس جنت البقیع کے اندر ہستیاں مدفون ہیں، وہ دیکھیں کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنی بزرگ ہستیاں ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں عظیم ہستیاں یہاں پر دفن ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے شہید ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر جنت البقیع کے روضوں کو ظالمانہ طور پر منہدم کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تمام ظالموں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں جو جہاں بھی جس حال میں بھی ظلم کر رہا ہے اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار دیکھ رہا نہیں ہوتا ہے، لیکن نہیں، پروردگار ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کا ظلم واضح اور آشکار ہو جائے۔ لیکن جب ان کا ظلم حد سے بڑھتا ہے اور ان کے عمل میں بدلاؤ نہیں آتا تو پھر آپ دیکھیں کہ پروردگار کی رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے ظلم کرنے والے گزرے ہیں، ان کا انجام دیکھیں۔ فرعون جیسا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا اور جس نے طرح طرح سے ظلم کیے، اس کا انجام تاریخ
اور قرآن مجید کے ذریعے واضح اور آشکار ہے۔ اور دیگر ظلم کرنے والے ابرہہ، آپ دیکھیں کہ اس کو گمان یہ ہے کہ میرے پاس ہاتھی ہیں، میرے پاس فوج ہیں، لیکن تمام ظالموں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پروردگار جب بدلہ لیتا ہے تو کس طرح سے بدلہ لیتا ہے۔ ابرہہ کہ جو اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے چلا اور وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا میرے پاس فوج ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جب یہ ابرہہ اپنے ظلم کے ارادے سے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے بڑھا تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریاں اور چھوٹے چھوٹے سنگریزے ان پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر پر گرائے، اور نتیجے میں اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ہاتھی اور فوج تمام کا تمام ایسا ہو گیا کہ جیسا چبایا ہوا بھوسا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظالم ہاتھی لے کر آیا ہے۔ ظالم کیا لے کر آیا ہے؟ ظالم ہاتھی لے کر آیا ہے۔ تو پروردگار تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے کیوں بھیج رہا ہے؟ پروردگار تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے سے عذاب کیوں کر رہا ہے؟ ظالم ہاتھی لے کر آیا ہے، اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہے، فوج لے کر آیا ہے، تو پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو ہاتھی سے بڑا کوئی جانور پیدا کر اور اس کے مقابلے پہ بھیج دے۔ بھائی کر سکتا ہے نا پروردگار ایسا کر سکتا تھا نا کہ اس کے مقابلے پر جو ہاتھی لے کر آیا ہے ہاتھی سے بڑا کوئی جانور پیدا کرتا، وہ جو اسلحے لے کر آیا اس کے مقابلے میں اس سے بڑے اسلحے پیدا کرتا، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے باریک پتھروں کے ذریعے اس پہ حملہ کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ ظالم کا غرور باطل جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، جو ظالم کا تکبر ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، اس کا وہ بھی ٹوٹ جائے، اور اس کو پتہ لگ جائے کہ میں ہاتھی اتنے بڑے جانور لے جا کر سوچ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں اب کوئی نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس کو یاد دلانے کے لیے اور زمانے والوں کے لیے درس عبرت بنانے کے لیے پروردگار نے چھوٹے جانور، چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو مسمار کیا، اور وہ ہلاک ہوا اس کے ذریعے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ جب پروردگار انتقام لیتا ہے تو اس طرح سے لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کو ایسا بنا دیا گیا کہ جیسے چبا ہوا بھوسا، جیسے جانور چبا کے کوئی چیز نکالتے نا، بالکل اس شکل میں ان کو بنا دیا گیا۔ لہذا دنیا بھر میں جہاں بھی جس طرح سے بھی ظلم ہو رہا ہے، ان ظالموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب پروردگار بدلہ لے گا تو پھر پروردگار کو تم سے زیادہ بڑی توپیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بڑے لشکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب اس نے بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو بھی ہلاک کیا ہے، کہیں پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا ہے، کہیں مچھروں کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ لہذا ظالموں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ظلم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں جن کے اندر شعور ہے، ان کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خاموشی ظالم کو ظلم کرنے پہ اور جری بنا دے۔ لہذا دنیا بھر، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسان کو یہ عالم انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ظلم ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر کہیں ظلم ہو تو سب انسانوں کو مل کر آواز اٹھانا چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو مل کر آواز اٹھانا چاہیے۔ ظالم کے خلاف اور ظالم کے مقابلے میں ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرے، آواز اٹھائے،
احتجاج کرے جس حالت میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ خاموشی ظالم کو اور جری بنا دے۔ لہذا آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک احتجاج کی صورت میں ہے، اور ہم مظلوموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو، بلکہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، اور ظالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ پروردگار عالم کا عذاب جیسا گزشتہ ظالموں پر رہا ہے وہ ان ظالموں پر ہو کر رہے گا۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کچھ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں، کیوں آواز اٹھاتے نہیں ہیں، کیوں ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ظالم ظلم کرنے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کون سا اسلام کہتا ہے کہ معصوم بچوں کی جان لے لی جائے؟ لیکن عزیزان گرامی، کچھ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جینا کا راستہ بتاتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام ظلم کرنا نہیں سکھاتا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسانوں کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے، مسلمانوں کو ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ یہ ہماری عقلی ذمہ داری ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف اٹھیں، اور ظالم کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ایک دن اس سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ کچھ لوگ دھوکے میں ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک ہیں کہ جو اسلامی لباس اوڑھ کر، اسلامی لیبل لگا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بکے ہوئے افراد ہیں، یہ منحرف لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، بس چند جملے اور ختم دعا، بہت ساری باتیں تھیں لیکن حالات نہیں ہے، ورنہ پوری ایک تاریخ ہے کہ دشمن نے کس طرح سے کام کیا اور مسلمان نما لوگ تیار کیے کہ جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ افسوس کی بات ہے اور بہت بڑی مصیبت کا یہ دن ہے کہ جس میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اولاد اور آپ کی بیٹی کا روضہ مسمار کر دیا گیا، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ لوگ پیغمبر کے بال کا احترام کرنا جانتے ہیں، لوگ پیغمبر کی کوئی تصویر کسی چیز کی مل جائے تو اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جز رسالت کو کس طرح سے ستایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو لحد میں بھی چین سے سونے نہ دیا۔ عزیزوں، آپ جب مدینے جائیں گے نا، سبز گنبد خود یہ صدا دے گا کہ یہ روضہ رسول ہے، لیکن افسوس کہ وہیں پر جب آپ بیٹی کا روضہ تلاش کریں گے، جب آپ جزء رسالت کی قبر تلاش کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ وہ جو چند پتھر دیکھ رہے ہو، وہ جو چند ٹوٹے ہوئے پتھر دیکھ رہے ہو، وہ اس کی بیٹی کی قبر ہے۔ باپ کا روضہ اتنا عالی شان، لیکن اللہ اکبر، بیٹی کی قبر مسمار ہے، جہاں کوئی نہ سایہ ہے نہ سائبان ہے، نہ کوئی خادم ہے نہ مجاور ہے، نہ کوئی چراغ جلانے والا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا وہ مظلومہ ہیں کہ جن کو زندگی میں بھی ستایا گیا اور طرح طرح سے آپ پر مصائب ڈھائے گئے۔ ارے بی بی مدینے میں جب اپنے باپ کو روتی ہے تو مولا کائنات سے کہا جاتا ہے یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔